السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرس، اردو ناولز لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز جنون کی ایپیسوڈ نمبر 90 کا پارٹ 1 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آتش دان سے زرد چنگاریاں نکل رہی تھیں، لکڑیوں کے جل کر چٹکنے کی آواز آ رہی تھی۔ کمرہ حدت زدہ تھا، وہ صوفے کے پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے ہوئے تھی۔ وقت دھیرے دھیرے سرک رہا تھا، جانے کتنی دیر۔ دروازہ کھلا تھا، سیاہ آنکھوں والا مرد اندر داخل ہوا۔ نیلی آنکھوں سے سیاہ آنکھیں ٹکرائیں۔ سیاہ آنکھوں والے مرد نے بڑی عجلت میں نگاہیں پھیری تھی۔ ایک لمحہ، صرف ایک لمحہ، اس کا چہرہ ہر قسم کے جذبات سے عاری ہو گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑی سی ٹرے تھی۔ وہ آگے بڑھتے ٹرے نیچے کارپیٹ پر رکھ گیا، خود بھی کارپیٹ پر بیٹھ گیا۔ ٹرے میں پتھر کی چینک رکھی تھی، ساتھ میں چھوٹے چھوٹے 2 کپ تھے، ساتھ خستہ دار پراٹھے اور تازہ بلائی اور مکھن تھا۔ نیچے آئیے محترمہ، ہاتھ بندھے ہیں، پیر نہیں۔ وہ اپنی اس مخصوص ٹون پر اتر آیا تھا جو کل سے اس کے لہجے کا خاصا تھا۔ عائش صوفے پر ہی بیٹھی رہی۔ کیا پشتوں میں کہوں؟ زاویار نے مڑتے ہوئے اسے آئی برو اچکاتے دیکھا۔ وہ چند لمحے اسے تکتا رہا، کسی سحر میں جکڑا۔ چند لمحے ہی اس کے اختیار سے باہر ہوتے تھے، پھر وہ خود پر قابو پا لیتا تھا۔ تاثرات ہنوز سخت تھے، یا پھر وہ زبان جو تمہیں خاص طور پر سمجھ آتی ہے۔ اب وہ ہاتھ اٹھانے کی بات کر رہا تھا۔ عائش اسے بے تاثر نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ چند لمحے پہلے وہ اس کی نظروں کی گرماہٹ جان نہ لیتی تو وہ کسی روبوٹ کی مانند صوفے سے اتر آئی تھی۔ اس کا ہاتھ ہلکا ہرگز نہ تھا، وہ جو کہتا تھا وہ کرتا تھا، مگر اب سردار زاویار جو کہتا تھا وہی تو نہ کرتا تھا۔ زاویار نے اسے بازو سے جکڑے کھینچتے ہوئے صوفے سے اتارا، وہ لڑکھڑا کر گر گئی۔ پیشانی زاویار کے کندھے سے ٹکرائی تھی۔ عائش کے لبوں سے کراہ نکلے، عقل تو خاتون خانہ کی گھٹنوں میں ہوتی ہے، بلکہ سرے سے ہوتی ہی نہیں۔ مجال ہے جو سیدھی زبان میں سمجھ آئے۔ زبان چلتی ہے تو ہاتھ چلتے ہیں، مگر زبان تو بند رکھنی نہیں، چاہے گال سرخ ہو جائیں۔ عائش اس کے پہلو میں بیٹھی رہی، اتنی قریب کہ اس کا کندھا زاویار کے کندھے سے ٹچ ہو رہا تھا۔ ہاتھ باندھے ہیں، منہ نہیں۔ کیا یہاں کسی کے آسیب نے تم پر اثر کر لیا ہے؟ وہ بڑی ہی رغبت سے ناشتہ کر رہا تھا۔ سٹل خاموشی پر زاویار نے گردن موڑی، اس کی طرف دیکھا۔ وہ گھٹنے پیٹ سے جوڑے اپنا سر گھٹنوں میں دیے ہوئے تھی۔ تمہاری زندگی کا آسیب میں ہی ہوں، یہ بات یاد رکھنا۔ آسیب ایک بار جکڑ جائے ہزاروں کوششوں کے سے پیچھا نہیں چھوڑتا۔ وہ اسے کچھ جتا رہا تھا۔ عائش یوں ہی سر گھٹنوں میں دیے رہی۔ وہ سر چھٹکتے ناشتہ کرنے لگا۔ ناشتہ کرو، بالآخر اسے یاد آ گیا تھا۔ عائش نے گھٹنوں سے سر نہیں اٹھایا، مجبور کرتی ہو مجھے ہاتھ اٹھانے پر۔ ہاتھ ایسے ہی نہیں باندھ کر گیا تھا۔ تمہاری حرکتیں، تمہاری زبان مجھے زج کرتی ہے، ورنہ جلاد نہیں ہوں میں۔ پتہ نہیں وہ کیوں اتنا بول رہا تھا۔ عائش کے دل میں استضاح پھیل گیا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ کیوں بول رہا تھا۔ وہ اپنے ہر ایکٹ کی توجیہ بیان کر رہا تھا۔ ہر مرد کی طرح ہر الزام عورت پر لگا کر خود کو ہر گلٹ سے آزاد کرنا چاہتا تھا۔ بھلا قسمت کی سیاہی کبھی سفید ہوتی ہے؟ ملال گلٹ بھی راحت میں بدلتا ہے۔ سر اٹھاؤ، تحکم بھرے لہجے میں جھنجھلاہٹ اور طیش تھا۔ عائش نے اپنا سر اٹھایا۔ ناشتہ کرو، وہ حکم دیتے خود ناشتہ کرنے لگا۔ عائش نے ایک بار خود کو دیکھتے گہرا سانس لیا۔ بندھے ہاتھ کے ساتھ وہ آخر کیا کر سکتی تھی؟ وہ آخر چاہتا کیا تھا؟ زاویار نے اس پر ایک بار پھر طیش اشتعال زرد نگاہ ڈالی۔ ہاتھ بندھے ہیں میرے۔ عائش کی زبان کا قفل ٹوٹا۔ اور ہاں، تمہارے ہاتھ تو بندھے ہیں، مجھے خیال ہی نہیں رہا۔ اس نے چونکتے شاندار ایکٹنگ کی تھی۔ میں بھول گیا تھا، میں نے تمہیں دیکھا ہی نہیں۔ میری نظر تمہارے ہاتھوں تک جاتی۔ وہ ایک ایک لفظ جھوٹ بول رہا تھا۔
کچھ دیر پہلے عائش نے اس کی نظریں اپنے اندر گھڑتی محسوس کی تھی، وہ بھی اتنی حدت زدہ کہ عائش کا اپنا برف جیسا جسم جلتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ زاویار نے اپنا ہاتھ اس کی کمر پر لے جاتے اس کے ہاتھ کھولے۔ اس سے پہلے عائش پرسکون ہوتی وہ اپنی قمیض کی جیب سے ایک پتلی سی رسی نکالتے عائش کے ہاتھ پھر سے باندھ کیا تھا۔ عائش نے آنکھیں پھیلائے اسے دیکھا، اس کی نگاہوں میں محفوظ ہونے کا تاثر تھا۔ نقوش میں سرخی ویسی ہے، مجھے لگتا ہے تم یہ ڈیزرو کرتی ہو۔ سکون سے ناشتہ کرو، پھر دوائی لے کر کچھ دیر سوؤں گا۔ درد سے جان جا رہی ہے، میڈیسن میں غنو کی ہے، کیا پتا میرے سونے کے بعد تم بھاگنے کی کوئی ناکام کوشش کرو۔ وہ عام سے لہجے میں کہہ رہا تھا، جیسے وہ یہ سب اس اذیت دینے کے لیے جان بوجھ کر کر رہا ہو، مگر اس کے لفظوں میں ڈر، اضطراب، خوف، یقین تھا کہ وہ اسے داج دے سکتی ہے، وہ اسے دھوکہ دے سکتی ہے، وہ یہاں سے بھاگ سکتی ہے۔ سردار زاویار کو خود پر یقین تھا، اپنے قہر کا اندازہ بھی تھا، مگر اگر میں وہ اٹک گیا تھا، کوشش ایک ذرا سے کامیابی، اور پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ پکڑ کر لے آئے گا، پھر کیا کرے گا؟ سزا جزا کے کھیل سے وہ چڑ گیا تھا۔ تم چاہو تو میں تمہیں ناشتہ کروا سکتا ہوں، اگر تم نے ناشکری کرنی ہے یہ بھی بتا دو۔ بہت مشکل سے یہ نعمت ڈھونڈی ہے، ہماری گاڑی برف میں دبی ہے، راستے بلاک ہیں، آس پاس ہوٹل بند ہے، سگنل جام ہے، یہ تو کسی کے گھر سے ناشتہ مانگ کر لایا ہوں۔ وہ بے حد رغبت سے ناشتے کے ساتھ انصاف کر رہا تھا۔ آج تو اس کے لفظ ہماری گاڑی میں الجھ کر رہ گئی تھی۔ یہ ہمارا کب سے ہو گیا تھا؟ ہاتھ نہیں پھیلایا میں نے، اس نے ناشتے سے ہاتھ کھینچتے اپنی لفظوں کی توسیع کی تھی، اور پھر سے ناشتہ کرنے لگا۔ یہاں کے لوگ بے حد مہمان نواز ہیں، ایسے ہی کسی کا دروازہ کھٹکھٹا کر راستہ پوچھا اور اسے بتا دیا۔ میں اور بیوی یہاں پھنس گئے ہیں۔ انہوں نے اسی لمحے گرم گرم ناشتے کی ٹرے میرے ہاتھ میں تھما دی، نہ میری بڑی گاڑی دیکھی، نہ میری پہچان پوچھی۔ ناشتے کا وقت تھا، میرے ہاتھ میں ٹرے پکڑا دی۔ ہم لوگ ایسے ہی ہیں، سچے کھرے، محبت میں جان دینے والے۔ اب وہ مبالغہ آرائی کی حد کر رہا تھا، کم از کم وہ ان لوگوں جیسا ہرگز نہیں تھا، سفاک ظالم شیطان تھا۔ عائش دوسری طرف دیکھتے کلس کر رہ گئی تھی۔ جس لمحے وہ اس انسان سے امپریس ہوئی، وہ اس لمحے میں 1000 بار خودکشی کرنا پسند کرے گی۔ دا جانور کون گی؟ یہاں کے مرد کے علاوہ کسی کے مرد میں یہ جذبہ نہیں ہے، وہ اسے دیکھتے کہہ رہا تھا، ہیجان خیز گرم نگاہوں سے دیکھتے ہوئے۔ غالباً آپ ان مردوں میں نہیں آتے، آپ تو سردار ظالم زاویار خانزادہ ہیں جو جان دینے سے زیادہ لینے پر یقین رکھتا ہے۔ عائش نے اسے ایک نظر دیکھا، بس ایک نظر۔ وہ اپنی نگاہیں پھیر گئی تھی، سیاہ آنکھوں سے جذبے نوچ کر پھینک دینے کو دل چاہا۔ اسے چاہنے کا حق اسی ایک مرد کو تھا، نہ بالکل ایسا ہی ہے۔ میں اپنی بیوی کے لیے یہ لفظ کہہ رہا تھا، تم تو بنی ہو قاتل بغیرت بھائی کی بہن، اور دودھ کی دھلی سبرینا ملک کی بیٹی۔ اپنے بیٹے کا احتساب کیا کرتی؟ وہ تو اپنی جان بچا کر ہی بھاگ گئی۔ وہ اپنے خول میں پھر سے سمٹ آیا تھا۔ عائش کی آنکھیں گیلی اور گلابی ہو گئی تھی، بدن ہلکا ہلکا سا کپکپایا تھا۔ زخم کو ادھیڑنا اس انسان کو خوب آتا تھا۔ وہ پراٹھے کا لقمہ عائش کے منہ کی طرف بڑھا گیا۔ وہ زخم کھرچ کھرچ کر لہو نکالنے والا تھا۔ وہ پھاہا رکھنے والوں میں سے ہرگز نہیں تھا۔ نیلی آنکھوں میں کا گلابی پن گہرا ہوا، وہ کسی روبوٹ کی مانند منہ گول کر گئی تھی۔ سیاہ آنکھوں میں پشیمانی گل صاف نظر آیا تھا۔ نیلی آنکھوں کا بھیگا پن اس مرد کو چپ گیا تھا۔ وہ خود کو بے نیاز ظاہر کرتے لقمہ پر لقمہ توڑتے عائش کے منہ میں ڈالتا رہا۔ وہ چباتی رہی۔ لقمے کتنے بد ذائقے تھے، کڑوے زہر کی طرح، یا پھر کھلانے والے کے ہاتھ زہریلے تھے۔ عائش ملک کو اپنا منہ کڑوا ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ مستعدی سے عائش کو پورا پراٹھا کھلاتا رہا۔
اب چائے کا کپ بھرتے عائش کے لبوں سے لگایا تھا، چینی نہیں ہے؟ ملامت بھرا لہجہ، کچھ دیر پہلے والے لفظوں کا اثر زائل کرنے کی ایک ناکام کوشش۔ عائش کونٹ کونٹ پڑتی یہ سوچ رہی تھی اسے کب پتا چلا وہ چینی استعمال نہیں کرتی۔ اب چینی والی چائے پیتی ہوں، زندگی بہت کڑوی ہو گئی ہے، مجھے ذرا ذرا مٹھاس اچھی لگتی ہے۔ عائش کی بات پر زاویار کے چہرے پر ایک رنگ آیا اور ایک گزر بھی گیا۔ اچھا، وہ مسکرایا تھا، پاس پڑے چینی کے پیالے سے چمچ بھر کر چائے والے کپ میں ڈالی تھی۔ وہ رکا نہیں تھا، ایک چمچ، دوسرا چمچ، تیسرا چمچ، چوتھا چمچ، پھر وہ آدھا چینی کا کپ چائے کے کپ میں الٹ گیا۔ اب اس نے چائے کے کپ میں چینی چمچ سے مکس کرتے عائش کے لبوں سے لگا دی۔ تمہارا ہر پل نہیں، میں پوری زندگی مٹھاس سے بھرنا چاہتا ہوں۔ وہ آگے کو ہوتے مسکرایا تھا، عائش ایک ہی سانس میں چائے حلق سے اتار لی تھی۔ کیسی لگی؟ مزید قریب ہوا تھا۔ کڑوی، بےحد کڑوی، مٹھاس زیادہ ہو جائے حلق پہلے سے زیادہ کڑوا ہو جاتا ہے، پھر واہٹ ہی کڑواہٹ۔ وہ کہتے ہیں آنکھیں مونتے پیچھے پڑے صوفے پر سر رکھ گئے۔ زاویار نے جھنجھلاتے ہوئے ٹرے دور کھسکائی، جیب سے میڈیسن نکالتے منہ میں رکھی اور عائش کو چھوڑی ہوئی چائے کے گھونٹ لیتے وہ میڈیسن نکل گیا تھا۔ حیرت ہے، کڑوی میڈیسن بھی اسے میٹھی لگی تھی۔ پہلی بار کسی کا جھوٹا لبوں سے لگایا تھا۔ نہ گواری چہرے پر چھائی، نہ کڑواہٹ حلق میں اتری۔ امرت لگے اسے یہ دو گھونٹ۔ چینی تو وہ بھی نہیں پیتا تھا۔ وہ ابھی صوفے پر سر ٹکائے آنکھیں موند کیا، اسے اپنے ساتھ لگانا وہ بھولا نہیں تھا۔ چادر ایک بار پھر سے دونوں پر تھی، لکڑیوں کی چٹکنے کی آواز کے ساتھ جانان جانان گانا پھر سے گونجنے لگا۔ مٹی کے چولہے کے نیچے جلتی آگ زمر کی آنکھوں سے پانی برسا رہی تھی۔ دھواں دھواں آنکھیں ہو رہی تھی۔ نارنجی شام کی رنگت جلتی آگ میں اتر آئی تھی، لکڑی کے بھاری دروازے بند تھے۔ کچن میں ساگ کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ مٹی کی ہانڈی میں ساگ چڑھا تھا جو پک چکا تھا، اب اس میں ہری مرچوں اور دیسی گھی کا تڑکا لگا کر دھیمی آنچ پر رکھا ہوا تھا۔ زمر کے ساتھ ہی چوکی پر گل مکئی بیٹھی ہوئی تھی، ہاتھ پوری طرح لرز رہے تھے، گال پوری طرح سرخ تھے۔ اس کے ہاتھوں میں کاغذ کا ٹکڑا تھا جسے وہ جیسے جیسے پڑھتی جا رہی تھی رنگت متغیر ہوتی، پھر سے سرخ گلاب ہو جاتی۔ زمر ایک سر نگاہ دیکھ کر چہرہ موڑ گئی تھی۔ گل مکئی نے وہ پیپر نظر آتش کرنا چاہا۔ زمر اس کی کلائی پکڑے روک چکی تھی۔ کیا کر رہی ہو بھابھی، کسی کو پتا چل گیا تو؟ گل مکئی بدحواس ہوئی تھی کہ محبت کا ورقہ ہے مکئی، اس سے خزانے کی طرح چھپا کر رکھتے ہیں۔ یہاں رکھو۔ زمر نے ہنستے ہوئے مکئی کے سینے پر انگلی رکھی۔ گل مکئی کی رنگت آگ سے بھی زیادہ سرخ ہو چکی تھی، وہ اپنی لرزتی بلکہ جھکا گئی تھی، رکے والا ہاتھ مزید لرزنے لگا تھا۔ لالا کو پتا چلا وہ ہم کو مار ڈالے گا۔ گل مکئی متوحش ہوئی تھی۔ کون بتائے گا تمہارے لالا کو؟ میں تو ہرگز نہیں، زمر نے ہنستے ہوئے کہا۔ لالا بہت خطرناک ہے بھابھی، اباسین جب میٹرک میں تھا اسی طرح کسی لڑکی کو رکا دیا تھا، اس کا گھر تک پہنچ گیا تھا۔ لڑکی والوں نے اباسین کو بہت مارا تھا۔ لالا اباسین کو ان لوگوں سے چھڑوا کر گھر تو لے آیا، کچھ نہیں کہا تھا، مگر اباسین کو ڈرانے کے لیے اس کا ارد گرد بہت گولیاں چلائی تھی اور صحن کے کونے سے دوسرے کونے بھاگتا رہا۔ لالا نے دھمکی بھی دی کہ آئندہ ایسا کچھ کیا اسے مار ڈالے گا۔ وہ دن اور آج کا دن اباسین کسی بھی لڑکی کو بھی دیکھتا ہے تو نظر چکا لیتا ہے۔ اباسین اوپر اوپر سے بنتا ہے مگر لالا سے ڈرتا بہت ہے، لالا کا دہشت ہی بہت ہے۔ ہاں، اتنا تمہارا لالا پھنے خاں۔ زمر نخوت سے سر چٹک گئی۔ تم سعید سے پیار کرتی ہو کہ نہیں؟ تم اتنا شوق ہے شادی کرنے کا؟ سعید تو دیکھا بھالا اتنا شریف ہے۔ کرتی ہوں پیار بھابھی، مگر لالا کبھی نہیں مانے گا۔ ہمارا ایک رشتہ آیا تھا، لڑکے کا اپنا گھر نہیں تھا، وہ شریف بھی تھا، خاندانی بھی تھا، مگر لالا نے انکار کر دیا۔ اباسین نے بہت واویلا کیا کہ ہمارا شادی اس لڑکے سے ہو جائے۔ لالا نے کہا وہ ہمارا شادی کسی بھی ایسا لڑکے کے ساتھ نہیں کرے گا جس کے پاس اپنا ذاتی گھر نہ ہو۔
लड़के का पक्का मकान होना चाहिए, सरकारी नौकरी हो या फौज में सिपाही हो, और घर भी हमारा नाम होगा तो वह ऐसी जगह हमारा शादी करेगा। यही इनका पहला आखिरी शर्त है। जिमर की आंखें जलने लगी, धुआं बुरी तरह आंखों में लगा था, वजूद मिर्चों से दहकने लगा। एक वो ही आजारा थी, वही कम माया। जिमर को अपना आप तिनकों से भी हल्का लगा। धुआं अब इसके वजूद में अंगारे दहका चुका था। सुरमई आंखों से जलथल हुई, मुठियां भींच गई। जावियार बददुआओं के हिसार में आया। झोंपड़ी में रहने वाली आम लड़की भी झोंपड़ी में नहीं जाना चाहती थी। महल की शहजादी आज झोंपड़े में रह रही थी। रगें कटने लगी। जिमर को इस लम्हे गुल मकई से हसद का दौरा पड़ा था। पक्का मकान, सरकारी नौकरी वाला मर्द ही इसका मुकद्दर हो जाता। कच्चा मकान और एक गार्ड जिसके पास ढंग की नौकरी तक न थी, वो खुद तरसी का शिकार हुई थी। आजकल वो आम से आम लड़की के साथ खुद का मवासना करने लग जाती थी। यकदम इस पुरकशिश मर्द के लिए दिल में पनपती मोहब्बत कहीं दूर जा सोई थी। वो इस खुद तरसी का शिकार एक हासिदाम औरत थी, अपनी बचपन की सहेली शहजादी से भी हसद हुआ था, जिसकी कराची शादी हुई थी। शहजादी के मुताबिक वो एक डरबे नुमा घर में आकर फंस गई थी। ऊपर तले बच्चे, भरा पड़ा ससुराल, गर्मी की सताई, शहजादी की शिकायत ही खत्म न होती थी। वैसे गांव के कुशादा घर याद आते थे, मगर इस वक्त जमर को सभी खुद से बेहतर आला लग रहे थे। इसे ही कच्चा मकान नजर आ रहा था। अल्तमिश की मोहब्बत झोंपड़ी में भी शहजादियों की तरह रखना इसे कुछ याद न रहा। अपने साथ हुई नाइंसाफियों ने इसे बेहद छोटा कर दिया था। वजूद को जैसे किसी ने पाँव के नीचे कुचल दिया। फ्रस्ट्रेशन हावी होने लगी। सरदार जावियार की तरह वो भी विक्टिम थी। विक्टिमाइज के पास एक थ्योरी होती है, इसके साथ जो हुआ वो याद रखता है, जो इसने किया वो भूल जाता है। वो मुठियां भींचती जा रही थी। जिमर ने अपनी आंखें सख्ती से रगड़ी। तुम मत डरो, मैं तुम्हारा रिश्ता करवाऊंगी। तुम्हारे लाला को मानना पड़ेगा। सच भाभी? गुलमकई जिमर के साथ चुपकी थी। दरवाजे को किसी ने जोरदार ठोकर मारी थी। लकड़ी के भारी पत लरसते हुए खुले थे। जिमर और गुलमकई ने हक्का बक्का बासीम को देखा, जो आंखों में खून उतरे इन दोनों को देख रहा था। गुलमकई घबराते हुए चादर के अंदर से सईद का दिया गया खत छिपा गई थी। ये क्या तरीका है? जिमर ने नागवारी से अब्बासीन को घूरा। अब्बासीन ने पूरी कुवत से मिट्टी के चूल्हे को लात मारी। मिट्टी की हांडी उलटकर दूर जा गिरी। जिमर और मकई चीखती हुई खड़ी हुई। गरम गरम साग जिमर के पांव पर गिरा था। मिट्टी की हांडी टूट गई थी। बगैरत जलील, खुदा तुम्हें बर्बाद करे, ये क्या किया तुमने? जिमर जितना चीख सकती थी इतना चीखी थी। हलक में खराशे पड़ गई, पांव पर आबले पड़ गए थे। जलन से इससे सिसकारियां निकल रही थी। तुम होगा ये सब कुछ, बदसूरत चुड़ैल, तुमने हमारा लाला को फंसाया। अब तुम हमारा मासूम बहन को भी ये पटियां पढ़ा रहा है। वो आगे को आया था। जिमर पीछे को होती स्लिप के साथ जा लगी। गुलमकई एक तरफ सफेद रंग के साथ मुजस्मा बनी खड़ी थी। तुम्हारा बगैरत लाला मेरे पीछे पड़ा था, मैं इस पर थूकती भी नहीं। और यहाँ यहाँ आने के लिए मैं तुम्हारे लाला पर डोरे डालूंगी। वो बोलते बोलते हाँ पे हवा सिंह की निगाहों में जो तस्वीर, जो इस्तजा था। जिमर खान पर घड़ों पानी पड़ा था। वो तमस्कराते ही मुस्कुराया था। वो मुस्कुराहट जिमर के वजूद में चरके लगा गई थी। अच्छा, फिर जावियार और आलियान तुम्हारा निकाह हमारे लाला से क्यों किया, जबकि तुम हमारा लाला पर थूकता भी नहीं था? जिमर को तो जैसे जूता दे मारा था। वो लम्हों में आग की मानिंद सुर्ख हुई थी। तुम्हारे लाला के साथ कोई लड़की निकाह न करती। एक बाप का नाम तक इसके पास कौन है, किसका खून है वो, किसी को कुछ नहीं पता। इसके मुंह में जो आया बोलती चली गई। अब्बासीन की तमस्कुराती जताती मुस्कुराहट इसके हवास चकड़ गई थी। अब्बासीन की आंखों की सुर्खी और वहशत गहरी हुई। इसके वजूद में चूंटियां रेंगने लगी। सामने खड़ी औरत का गला दबाने पर दिल चाह रहा था। वो अपने भाई के लिए ये लफ्ज नहीं सुन सकता था। गुलमकई की आंखों से आंसू गिरने लगे। सिमर के लफ्जों ने इसका दिल जैसे कुचल डाला था। अगर अल्तमिश इधर होता तो मर ही जाता। बावर्ची खाना गर्म था, बेहद गर्म। तीनों नफूस को अपने गिर्द आग फैलती महसूस हो रही थी। इस औरत का पीछा
लग रहा था तुम मकई जो हमारे लाला के बारे में ऐसा बात करता है। कहा था तुम ये बदसूरत चुड़ैल है, इससे बचकर रहना। वो जख्मी लहजे में गुल मकई को देख रहा था। अबासीन हम तो गुल मकई की आंखों से आंसू तो उतर उतर से गिरने लगे थे। दो वो वर्का, हम इस हरामजादे को नहीं छोड़ेगा जिसने ये किया, और लाला को इस औरत का तमाम करतूत बताएगा। बताएगा ये तुमको वर्गला रहा है, ये लाला के बारे में कैसा बात करता है। जिमर की रंगत पहली बार फक हुई थी। वो तो ऐसा कुछ नहीं कर रही थी। मकई, अबासीन की आवाज ऊंची हुई। गुल मकई ने चादर के अंदर हाथ डाला। अबासीन निगाहें फेर गया था। गुल मकई ने कांपते हाथ से वो खत अबासीन की तरफ बढ़ाया। अबासीन जैसे पढ़ते पढ़ते गया, इसका खून रगों में ही सकड़ गया। नहीं छोड़ूंगा इस हरामजादे को, वो तुम्हें भी मकई। अबासीन तैश से चिल्लाया। उसने चूल्हे में जलती हुई लकड़ी उठाई। जिमर की आंखें खौफ से फैल गई। इससे पहले कि वो गुल मकई की कलाई पर रखता, जिमर अबासीन की कलाई पकड़ गई। अबासीन के खून में उबाल उठे थे। इसने पूरी कुव्वत से जिमर खान को धक्का दिया। देखते देखते इसने जलती लकड़ी जिमर की कलाई पर रख दी। जिमर हलक के बल चीख दी। इसे अपने जिस्म की खाल उधड़ती महसूस हुई। गेट से अंदर दाखिल होते अल्तमिश बदहवास होता किचन की तरफ भागा। अंदर का मंजर देखकर इसका दिमाग माउफ हुआ। अल्तमिश ने पूरी कुव्वत से अब्बासीन की नाक पर मुक्का जड़ दिया। अब्बासीन की नाक से खून का फव्वारा छूटा था। वो पीछे को लड़खड़ाया। अल्तमिश सिमर को अपने सीने से लगा गया। वो चीख चीख कर रोती हुई अल्तमिश के सीने में समाई थी। इसे अपना पूरा जिस्म झुलसता महसूस हुआ था। अब्बासीन के हाथ में अभी तक लकड़ी पकड़ी हुई थी। वो अपने बाजू से अपनी नाक से बहता खून साफ कर रहा था। अल्तमिश जिमर की झुलसी कलाई पकड़े इस पर लब रख रहा था। जिमर दर्द जलन से बेहाल होते अल्तमिश की गर्दन में मुंह छुपा गई थी। इसके साथ लिपटती जा रही थी। ये जलन, ये दर्द इसे मार रहा था। इतनी जलन, इतनी तकलीफ इसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। जिमर के साथ ये सब होगा। मुझे माफ कर दे जिमर बीबी, मुझे माफ कर दे। मैं आपकी हिफाजत न कर सका। अल्तमिश इसकी कलाई का जलता हिस्सा अपने लबों से लटकाए हुए था। मैं मर जाऊंगी, दर्द से मर जाऊंगी। सिमर के वजूद से पसीना फूटने लगा। वो नींद जा हो रही थी। अल्तमिश की बर्दाश्त की हदें तक थी। वो जिमर को खुद से जुदा करते अब्बासीन की तरफ बढ़ा। इसके हाथ में पकड़ी लकड़ी छीनी। वो इसे जलते चूल्हे में रख गया। इसके सीने में जक्कड़ चल रहे थे। वो अपनी सुध-बुध खो रहा था। इसकी समातों में जिमर का तड़प तड़प कर रोना गूंज रहा था। अल्तमिश की आंखें सफ्फाक थी, किसी जख्मी खूंखार जानवर की मानिंद थी। इस वक्त इसने झुकते हुए जलती लकड़ी को उठाया और अब्बासीन की गर्दन पर रख दी। बावर्ची खाने में अब सब खौफ से साकत थे। सिर्फ अब्बासीन की बेरहमाना चीखें गूंज रही थी। तुमने मेरी औरत को जलाया, तुमने मेरी बीवी औरत पर हाथ उठाया। खबीस इंसान, जलील बेगैरत, हिम्मत कैसे हुई, जुर्रात कैसे हुई मेरी जिमर बीवी, मेरी औरत को तकलीफ दी। वो बेदर्दी से इसे लकड़ी से अब्बासीन को पीटता जा रहा था। लकड़ी की जरबे कहाँ कहाँ लग रही थी वो कुछ ना जानता था। जिमर की जली हुई कलाई ने इसे तड़पा कर रख दिया था। अब्बासीन नीचे गिर गया। वो चीखते हुए मार खाता जा रहा था। गुलमकई दीवार से चिपक कर रह गई थी। लाला, इस औरत ने क्या किया है तुम्हें पता है? अब्बासीन रोते हुए बोला। कुछ भी करे, कुछ भी। तुम्हारी कैसे जुर्रात हुई इसे कुछ कहने की? अल्तमिश की निगाह सिमर पर पड़ी, जो जमीन पर बैठते चली गई। जलन से इसकी आंखें बंद हो रही थी। अल्तमिश की तड़पती निगाह सिमर की कलाई से होते उसके पांव पर पड़ी। वहां पड़े आबले देखते अल्तमिश को अपना दिल डूबता महसूस हुआ। इसे अपने गिरदार चलती महसूस हुई। अल्तमिश ने आओ देखा नताओ अपनी कमीज की जेब से पिस्टल निकालते पूरी कुव्वत से सिर्फ करते पिस्टल का दस्ता अब्बासीन के सर पर दे मारा। बावर्ची खाने में चीखें, सिसकियां, खून, आग ही आग थी। अजब खौफनाक मंजर था। तुम हमारा लाला नहीं है, तुम जानवर है। अब्बासीन अल्तमिश को अपने ऊपर से दूर धकेलते चीखा। बदबख्त हरामी, मेरे टुकड़े पर पलने वाले, मेरी औरत को मारोगे, मेरी बीवी को मारोगे। सिमर खान जिस दिन मर गया था, जमान खान जिस दिन मर गया था, इस दिन तुम्हें ही घर से निकाल देता। वो अब्बासीन को गिरबान से जकड़े घसीट कर बाहर ले गया। वो रका फसाद की जड़ आग की नजर होने लगा।
ज़मर खौफ से ज़मीन पर बैठी हुई थी। चूल्हे में जलती आग से इसे खौफ आ रहा था। झोंपड़े में आई वो खाक हुई और जलकर खाकसर भी हो गई। वो अपनी कलाई ऊपर को उठाए हुए थी, खाल जिस्म से अलहदा हो चुकी थी। नफरत करता है हम तुमसे। अबासीन ने मज़ाहमत करते अल्तमिश को जवाबन मुक्का मारना चाहा। अल्तमिश इसके मुंह पर मजीद मुक्के जड़ने लगा। मुझ पर हाथ उठाओगे, अपने भाई पर हाथ उठाओगे? अबासीन का हाथ उठाना बर्दाश्त नहीं हुआ था। छोटा भाई था, पहले भी मज़ाहमत नहीं की थी। इसकी बीवी को जलाया, ये भी इसे पागल कर रहा था। छोटा भाई था, पहले कभी मज़ाहमत नहीं की थी, इसकी बीवी को जलाया, ये भी इसे पागल कर रहा था। मगर अबासीन की चीखें भी इसके वजूद में आग भर रही थी। वो अपने हवास खो चुका था। अबासीन को दो तीन मुक्के मारते वो इसके ऊपर से उठ गया। जली हुई गर्दन, जली हुई उंगलियां, नाक, सर से बहता खून। अबासीन बुरी तरह करा रहा था। अल्तमिश को अपना वजूद दर्द से टूटता महसूस हुआ। वो तड़पते हुए तेजी से अबासीन की तरफ बढ़ा। इसी लम्हे ज़मर खान की चीखें सुनाई दी थी। वो भागता हुआ किचन की तरफ बढ़ गया था। सिमर की चादर में आग भड़क रही थी। इसकी चादर का कोना मिट्टी के चूल्हे को छू रहा था। देखते ही देखते आग चादर में भड़क उठी थी। जिमर इतनी हरासा थी, इतनी खौफजदा थी कि आग देखते शल हो गई थी। पहली मर्तबा खाल जली थी, इसके साथ चटक गए थे। इसका जिस्म पैरालाइज्ड हो गया था। दर्द सहना आसान नहीं होता। इसने कहाँ सुना था, कहाँ सहा था। इतना दर्द, इतनी तकलीफ, इतना सहन, ऐसी जिंदगी तो नहीं चाही थी। अल्तमिश ने बर्क रफ्तारी से जिमर के वजूद से चादर उतारते चूल्हे में फेंक दी। अल्तमिश के हाथ चल गए थे, मगर अपने दर्द की परवाह किसे थी। वो घुटनों के बल बैठे जिमर को अपने साथ लगा गया। जिमर की चीखें आसमान को छूने लगी। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, खुदा के लिए मुझे माफ करते। अल्तमिश के लब अकीदत से इसके कंधे को छूने लगे। गुलमकई दीवार के साथ खड़ी, आंखें नीचे हुई थी। वो रेत की दीवार थी। चूलिया जाता ढह जाते, चूलिया जाता वो ढह जाते। मुझे माफ कर दें, मुझ पर लानत, मुझ पर हर कर्ज। मैं अपनी बीवी, अपनी औरत की हिफाजत न कर सका। वो जिमर की चलती कलाई पर एक बार फिर से लपक गया। उठिए। मुजम्मिल खान के सिसकते वजूद को नरमी से उठाते अपने सीने से लगा गया। वो इसलिए बाहर आया। अबासीन पर एक निगाह डाली जो ऊंधे मुंह हुए खांस रहा था, कराह रहा था। अल्तमिश की आंखें नम हुई। वो समर को अपने सीने से लगाए कमरे की जाने बढ़ गया था। हम नफरत करता है तुमसे, अब कभी यहाँ पलट कर नहीं आएगा। हर रिश्ता, हर मोहब्बत खत्म। आज से तुम हमारा दुश्मन, औरत के नीचे लगा हुआ है। तुम तुम हमारा लाला नहीं। सिर्फ इस औरत का है। सीने पर हाथ मारते बश्तूनी लहजे में चीख रहा था। अल्तमिश इसकी चीखें नजरअंदाज किए, सिमर को सोफे पर बिठाया, अपनी शाल कंधों से उतारे, सिमर के पैरों को नरमी से साफ करने लगा। जिमर सोफे के साथ टेक लगाए, आंखें मीच गई। वो झुकते हुए जिमर के पैरों को लबों से छू रहा था। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दे, मेरे घर में हुआ ये सब, मैं कभी खुद को माफ नहीं करूंगा। वो उसका चेहरा नरमी से थामे कह रहा था। जिमर इसे सिर्फ आंसुओं भरी निगाहों से देख रही थी। चलो हमारा साथ गुल में गई, हमारा लाला ने। ये आवाज़ें सुनते अल्तमिश बर्क रफ्तारी से बाहर की तरफ भागा। अबासीन गुलमकई का हाथ पकड़े बाहर दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। अल्तमिश ने आगे बढ़ते गुलमकई की कलाई अबासीन के हाथ से छुड़वाई। ये मेरी बहन है, मेरी बहन। तुम इसे अपने साथ कहीं नहीं लेकर जा सकते। अल्तमिश का हर अंदाज तंबीही लिए हुए था। ये कैसे तुम्हारा बहन है? जब हमारा बाप माँ एक नहीं तो कैसे ये तुम्हारा बहन हुआ? अल्तमिश का वजूद किसी मिट्टी तले आया था। गुलमकई इसकी कलाई पर इसके गिरफ्त हनूस सख्त थे। तुम्हारा क्या भरोसा, तुम इस औरत का पीछा लगकर हमारा बहन को बेच दे। जब्त फिर से टूट गया था। भारी थप्पड़ अब्बासीन के गाल पर निशान छोड़ गया था। गुलमकई लरसती हुई अल्तमिश की कमीज दबोच गई, वरना वो गिर जाते। ये मेरी बहन है, तुमने जहां जाना है जाकर मरो, मगर मेरी मकई कहीं नहीं जाएगी। एक हाथ मेरी मकई की तरफ बढ़ाया, हाथ काट दूंगा। अल्तमिश के लहजे में खून नशान दरिंदे की गुर्राहट थी। अबासीन पत्थर सा हुआ, खौफ से मुजम्मद हुआ था या फिर दिल के दर्द से। मगर वो साकिन था, जिसको भाई माना। ऊपरी ऊपरी वो नफरत करता था, मगर दिल से हमेशा मोहब्बत की। वो अल्तमिश को नम आंखों से देखते खड़ा था।
अल्तमिश कुलमकई की कलाई जकड़े अंदर की जाने पढ़ा। सिर्फ एक बार मुझसे पूछ लेते क्या हुआ था। अबासीन की बात पर अल्तमिश के कदम रुके थे। मेरे लिए डोर नॉप, मेरे लिए डूब मरने का मकाम है। जो औरत मेरे रूह में रहती है, तुमने इसका जिस्म जला दिया। मेरी औरत पर हाथ उठाया। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि इसे तकलीफ देने वाला जमीन के ऊपर क्यों है, जमीन के नीचे क्यों नहीं। अल्तमिश कहते मकई को सीने से लगाए अंदर की जाने बढ़ गया। अबासीन रोते हुए गेट से निकल गया था। हर सू बर्फ फैली हुई थी, हर तरफ सफेदी थी। आयश इसके पीछे पीछे चल रही थी। वो पता नहीं कहाँ से इसके लिए शूज ले आया था। ये भी मांग कर ही लाया होगा। आयश ने इसकी पुश्त घूरते हुए तंदही से सोचा। सफेद जोगर जैसे काफी बड़े थे। बर्फ में पाँव धंसता तो शूज पाँव से निकल जाते। आयश रुक कर शूज पहनती। वो रुकी तो वो भी ठहर जाता था, पीछे पलट कर नहीं देखता था। आयश शूज झटक झुकते हुए अपने तस्मे बांध लेते। जावियार ने पलट कर देखा। इसकी तरफ बढ़ा था, फिर रुक गया। गर्दन में फिक्स सरिया आड़े आ गया था। आयश झुंझलाते हुए तस्मे बांधने लगी। जिसके शूज हैं वो भी औरत ही है। अपनी सेहत देखो, तुम गोश्त कम हड्डियां से आता है। वो पहलवान होगी और तुम्हें लगता है तुम बॉलीवुड एक्ट्रेस इस तरह दिखती हो, तुर्किश हीरोइन से कम नहीं लगती। ओह, इतना गुरूर! जावियार ने तुर्किश हीरोइन को बगौर देखा था। झूठा गुरूर नहीं, कम से कम तस्मे बांधते दो बदो जवाब आया। ये टोंट मुझ पर है गालबन, खातून खाना। वो इसकी तरफ झुका था। सच बोलती हूँ, लोगों को टोंट लगता है। वो गर्दन उठाए से देखने लगे। यहाँ ही छोड़ जाओ तो क्या करोगी? खुशी बखुशी इस बर्फ में दफन तन्हा कर, हाँ, यानी लाहौर नहीं भागोगे? वो मजीद झुका था। स्याह आंखें नीली आंखों के करीब हुई। वजूद जंजीर हुआ। मेरी कब्र कहाँ हो गई ये डिसाइड करने का तो हक है मुझे। वो कहते खड़ी हुई। लाहौर से इतनी नफरत? कमर में हाथ डालते अपने करीब किया। लाहौर वालों से नफरत है। इसने जावियार के सीने पर हाथ रखते खुद को इसके करीब होने से रोका। कलाम वालों से नफरत नहीं है। स्याह आंखें अब जवाब जानने के लिए बेचैन थी। नफरत तो लफ्ज ही छोटा है। बेहद तन्ही से कहा। जावियार का चेहरा तारीक हुआ था। रंग आए गुजर गए। नफरत मोहब्बत में भी बदल सकती है। जावियार ने मुस्कुराते हुए पूछा, बज़ाहिर ठंडा लहजा। लानत भेजती हूँ ऐसे इंसान पर जिसे अपने ही जज्बों पर कंट्रोल ना हो। वो कहते आगे बढ़ गई थी। जावियार को जैसे जोरदार थप्पड़ लगा था। चेहरा सुर्ख हो गया। क्या ये भी टोंट था? वो समझ न पाया था। ओह, मेरी ही औरत है, कहाँ जाएगी? नफरत करती है तो क्या हुआ, रहती तो मेरे करीब ही है। क्या फर्क पड़ता है नफरत करे या मोहब्बत? उन तनफ्फुर से सर छटक गया। वो दोनों सफेद सड़क पर चल रहे थे। सड़कें काफी हद तक साफ हो चुकी थी, मगर यहाँ तक गाड़ी नहीं आ सकती थी। ट्रैफिक बंद थी। जावियार की गाड़ी बर्फ में ही दबी थी। इसका एक आदमी गाड़ी ले आया था। वहां तक पहुंचने के पैदल चलकर जाना था। वो दोनों जहां से गुजर रहे थे वहां आस पास दुकानें थी जहां गर्म शॉल स्वेटर बिकते थे। यहाँ आए सयाह बहुत शौक से इन चीजों की खरीदारी करते थे, मगर शदीद बर्फबारी की वजह से दुकानों के शटर गिरे थे। तरतीब वार बनी दुकानों में से एक दुकान खुली नजर आई थी। इस दुकान के आगे आदमी ने आग जलाई हुई थी। वो बाहर ही लकड़ी का स्टूल रखकर बैठा आग सेक रहा था। आयुष ने अपनी चादर से सर ढका हुआ था। सावियार की शाल अपने सीने पर लपेटे हुए थी। सर्दी इस सर्दी से इसके दांत बज रहे थे। जावियार किसी बगैर जैकेट और गर्म शॉल के था। सर्दी इस पर भी असर कर रही थी। ये इसके चेहरे की सुर्खी और जुकाम कदा आवाज से साफ पता चलता था। मगर शो थोड़ी करवाना था। तुम्हारे पास स्वेटर और गर्म जैकेट नहीं? जावियार ने आयुष को देखते कहा। जरूरत नहीं। आयुष ने दुकान पर एक नजर डालते कतियत से इनकार कर दिया। जो तुम्हारा इनकार बन जाए वो मेरा इकरार बन जाता है। तुम्हारी मर्जी के खिलाफ जाकर कुछ भी करने से मुझे बेहद सुकून मिलता है। अब तो तुम्हें स्वेटर और जैकेट जरूर दिलाऊंगा।
وہ تیزی سے دکان کی طرف بڑھ گیا۔ عائش لب بھینچے کھڑی سڑک پر کھڑی رہی۔ زاویار نے پلٹتے ہوئے ایک تیز نظر اس پر ڈالی۔ عائش تیزی سے اس کی طرف بڑھ گئی۔ زاویار نے کچھ گرم سویٹرز عائش کو پکڑائے۔ مردانہ ہے، عائش نے لیتے دوبارہ رکھ دیے پھر۔ منہ سیدھا کر لو ورنہ مردانہ چیزیں دلواؤں گا۔ عائش کا سپاٹ چہرہ اسے جھنجھلاہٹ غصے میں مبتلا کر گیا تھا۔ کون سے ہے زنانہ سویٹر؟ عائش نے پھٹے سے 2-3 سویٹر اٹھائے۔ لانگ لانگ کوٹ بھی لو۔ زاویار نے اگلا حکم صادر کیا۔ لانگ کوٹ اوپر کی طرف لٹکے تھے۔ عائش کی نظر اوپر اٹھی تھی۔ زاویار نے اوپر کی طرف دیکھتے دکاندار کو اندر آنے کا اشارہ کیا جو سردی کا ستایا آگ کے آگے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اٹھ کر اندر آیا تھا۔ زاویار کا موبائل بجنے لگا۔ وہ اپنی قمیض سے موبائل نکالتے سڑک کی طرف بڑھا۔ سگنل نہیں آ رہے تھے۔ اس میں ڈرائیور کا فون تھا جو کوٹ دکاندار نے اتارا۔ عائش نے اسے ہی پسند کر لیا تھا۔ اس دکاندار نے کوٹ جرسیاں شاپر میں ڈالتے عائش کو پکڑائیں۔ اس کا ہاتھ عائش کو ہلکا سا چھو گیا تھا۔ عائش نے ناگواری سے اپنا ہاتھ پیچھے کیا۔ چہرہ سرخ ہوا۔ عائش نے دکاندار کو دیکھا جو نگاہیں جھکائے بکھرے سویٹرز کو طے کر رہا تھا۔ عورت مرد کی گندی نظر اور لمحوں میں محسوس کر لیتی ہے۔ دکاندار کی انگلیوں کا ٹچ ہونا کوئی بھول نہیں تھی۔ وہ صرف چہرہ لیے کاٹدار نگاہوں سے دکاندار کو دیکھ رہی تھی جو معصوم بنا اپنا کام کر رہا تھا۔ زاویار فون سنتے دکان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دور سے ہی عائش کے چہرے پر ناگواری اور سرخی دیکھ چکا تھا۔ دکاندار عائش سے دور کھڑا تھا۔ بیچ میں لکڑی کا پھٹا تھا جس پر سویٹر اور باقی چیزیں رکھی تھیں۔ زاویار فون جیب میں ڈالتے تیز تیز قدموں سے عائش کی طرف بڑھا۔ دکاندار سے پیسے پوچھے۔ زاویار نے پرس نکال کر پیسے دیے۔ عائش کی کلائی پکڑے وہ باہر نکل آیا۔ چہرہ کیوں سرخ ہوا تھا؟ زاویار نے ساتھ چلتے سرسری انداز میں پوچھا۔ کچھ حد تک سمجھ چکا تھا، اب عائش کے منہ سے سننا تھا۔ سردی زیادہ اس لیے۔ عائش نے سنجیدگی سے کہا۔ ناگواری کیوں ہے چہرے پر؟ کوئی عورت بھی میرے کنسرن کے بغیر مجھے چھوئے تو میرا چہرہ ایسا ہو جاتا ہے۔ زاویار رک گیا۔ چہرہ پل میں آتش فشاں ہوا۔ یعنی زاویار نے ایک نظر عائش کو دیکھا۔ دوسرے لمحے وہ بھاگتے ہوئے دکاندار کی طرف بڑھ گیا۔ دکان کا شٹر گر گیا تھا۔ اندر سے چیخنے کی اور اٹک پٹک کی آوازیں آنے لگی۔ 7 منٹ بعد شٹر اوپر تھا۔ وہ دکاندار زمین پر لیٹا کراہ رہا تھا۔ چہرہ ہاتھ لہو لہان تھے۔ زاویار نے پسٹل نکالتے اس کے ہاتھ کا نشانہ لیا۔ عائش بھاگتے ہوئے زاویار کی طرف بڑھی تھی۔ خدا کے لیے زاویار، اس نے صرف انگلیاں ہی چھوئی تھیں، اتنی بڑی سزا تو نہیں بنتی۔ عائش نے متوحش ہوتے زاویار کا ہاتھ پکڑا۔ جرم چھوٹا ہو یا بڑا، جرم جرم ہوتا ہے، سزا جرم سے بڑی ہونی چاہیے۔ میری عورت ایک انگلی بھی کیوں چھوئی؟ میری عورت کی انگلی ہو یا پورا جسم، میرے لیے بات ایک ہی ہے۔ وہ اس وقت حیوان لگ رہا تھا جیسا وہ ہمیشہ تھا۔ زاویار، نہیں، جانے دیں، خدا کے لیے۔ وہ کسی کے لیے اتنی پتھر دل نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کا دل پتھر صرف پہلو میں کھڑے مرد کے لیے تھا۔ عائش کا ہاتھ زاویار کے پسٹل پکڑے ہاتھ پر جم گیا تھا۔ زاویار نے ایک نظر عائش کو دیکھا جو کانپ رہی تھی۔ اس نے خود پر قابو پاتے پسٹل والا ہاتھ پیچھے کیا۔ اس نے کراہتے ہوئے دکان کو گندی سی گالی دیتے ہوئے عائش کی کلائی پکڑے باہر نکل آیا۔ تمہیں اس کے منہ پر تھپڑ لگانا چاہیے تھا، جیسے کاشان کو مارا تھا، جیسے ارتضا کو تھپڑ مارے تھے، ایسے اسے مردود کو بھی لگاتے۔ وہ پسٹل کی نوک اپنی کنپٹی پر ہلکی ہلکی مارتے ہوئے ضبط سے کہہ رہا تھا، میں ہر انسان کو تھپڑ مارتی تھی جو میرے ساتھ برا کرتا تھا۔ میں تب تک ہی نڈر تھی، بہادر تھی، جب تک میں عائش ملک تھی۔ آپ کے نکاح میں آنے سے سب بدل گیا، میں بدل گئی۔ وہ عائش کو سرد نگاہوں سے تک رہا تھا، بے حد ضبط کیے مگر آتش فشاں بنے۔ آپ نے بھی نکاح سے پہلے مجھے متعدد بار چھوا ہے۔ ہر انسان سزا گولی کا حقدار نہیں ہوتا۔ کبھی بات آپ کے جرائم پر آ گئی تو تب آپ کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ وہ تندہی سے بولتے آگے بڑھ گئی تھی۔ زاویار اسے بازوؤں سے پکڑے جھٹکے سے اپنے قریب کیا۔ عائش خانزادہ، ایک بات غور سے سنو، میں نے تمہیں نکاح سے پہلے نہ غلط نظروں سے دیکھا نہ چھوا۔ تم نے ہمیشہ زخمی شیر کی کھچار میں ہاتھ ڈالا۔ وہ رانا تو بنتا تھا، تم مجھے غصہ دلاتی تھی، مجھے مجبور کرتی تھی، خود میری راہ میں آتی تھی، مگر یہ ٹچ جو ایک انگلی کا تھا، یہ بدنیت اور ہوس پرستی کا ٹچ تھا جو پتہ نہیں کتنی عورتوں کو وہ دن میں کرتا ہوگا۔ تم اسے مردوں کو میرے ساتھ مت ملاؤ۔ وہ ایک ایک لفظ چباتے بولا۔
جو کسی کی بیوی کو اغوا کیا، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ زاویار کو سوال نہیں، خود پر ہتھوڑوں کی ضرب محسوس ہوئی تھی۔ آپ کے کھاتے میں بہت جرائم ہے سردار زاویار۔ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیے، اپنے موت نہ نظر آئے پھر کہیے گا۔ آواز بند، سمجھی، ورنہ ہاتھ اٹھ جائے گا میرا۔ وہ اتنا ہی کہہ سکا تھا، عائش کی کلائی پکڑے تیز تیز قدموں سے آگے بڑھ گیا تھا۔ اس کا آدمی گاڑی لے کر کھڑا تھا۔ زافیار نے جھپٹنے کے انداز میں سے چابی لی تھی۔ عائش کو فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولتے بٹھایا۔ بٹھانے سے پہلے وہ اسے شاپنگ بیگ جھپٹ کر زمین پر پھینک چکا تھا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کی۔ گاڑی حویلی کے گیٹ پر آ کر رکی۔ عائش نے گاڑی کے دروازے کے لاک کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ کچھ دن حویلی نہیں آؤں گا۔ زافیار کی بات پر عائش کے ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر ساکت ہوئے۔ وجود میں سکون کی لہر اٹھی۔ تم آرام کرنا، اس کے لبوں سے یہ لفظ بمشکل نکلے تھے۔ وہ کوئی بھی جواب دیے گاڑی سے اتر کر حویلی کے گیٹ کے اندر داخل ہوئی تھی۔ زاویار نے بے بسی اور غصے کے ملے جلے امتزاج سے اسٹیئرنگ پر مکہ مارا۔ گاڑی سٹارٹ کرتے وہ زن آگے بڑھا لے گیا تھا۔ 15 دن بعد زنیشا کو زوردار چکر آیا۔ وہ بیڈ رام کو پکڑ گئی۔ اس نے گھبراتے ہوئے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا کہ کیسے ممکن ہے؟ پروٹیکشن کا کیا؟ وہ پریشان ہوتے اپنے ناخن چبانے لگی تھی۔ یہ نہیں ہو سکتا تھا، کبھی نہیں۔ وہ سر نفی میں ہلا گئی تھی۔ زرق خانزادہ کے کمرے میں داخل ہونے پر زنیشا نے اپنی ہوائیاں اڑتے چہرے پر قابو پایا۔ وہ زنیشا کو دیکھتے بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ زنیشا ڈریسنگ مرر کی طرف بڑھ گئی تھی، اپنے بالوں میں برش کرنے لگی۔ ادھر آؤ، محبت سے گندھے لہجے میں پکارا۔ وہ جو اسے سخت جواب دینے والی تھی، اس کی اتنی مٹھاس بھرے لہجے پر اس کی طرف بڑھ گئی تھی۔ زرق نے اپنے پہلو میں زنیشا کے لیے جگہ بنائی اور اس کے قریب بیٹھ گئی۔ دبا دو۔ آنکھیں مونتے زنیشا کا ہاتھ اپنے ماتھے پر رکھا۔ گلا دبا دو؟ زنیشا نے ہاتھ کھینچا تھا۔ تمہیں کہیں درد ہے تو میں دبا دوں میری جان؟ زرق نے زنیشا کی ہتھیلی چومی۔ گلا ہی دبا دو، زنیشا نے بزاریت سے کہا۔ وہ تبھی بیٹھی تھی کہ وہ کہیں پریگننٹ تو نہیں؟ یہ سوچ اس کے حواس سلب کر رہا تھا۔ حاضر جناب۔ وہ ہنستے ہوئے زنیشا کے گردن کی طرف ہاتھ بڑھا گیا۔ ہر وقت ہنستے مرد زہر لگتے ہیں، اپنی عزت کبھی نہیں کروا سکتے۔ زرق پر کار نگاہ ڈالی اور ساتھ میں اسی ناقص انفارمیشن میں اضافہ کیا تھا۔ تم نہ کرنا عزت، میں کر لوں گا۔ تمہارا سر تمہاری ٹانگیں پہ دبا دوں گا۔ وہ اسی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے اوپر گرا گیا تھا۔ اتنے شریف اس لیے بن رہے تھے کہ یہ کہو نا، کس لیے بن رہا تھا؟ معصومیت سے پوچھتے ہی زنیشا کے نائٹی کی ڈوریاں کھلی تھی۔ جس کے بغیر تم رہ نہیں سکتے؟ غصے سے پوری قوت سے زرق کو خود سے دھکیلنے کی ناکام سعی کی۔ میں تو تمہارے بغیر کبھی نہیں رہ سکتا، وہ شیریں لہجے میں کہتے اس کے شہرب کو چومنے لگا۔ جھوٹ، میرے بغیر نہ رہ سکتے تو مجھے چھوئے بغیر اس کمرے میں رہتے تب مانتے۔ اسے دور دھکیلتی رخ مڑ گئی تھی تو دماغ میں ایک نقطے پر آ کر ٹھہر گیا تھا، پریگننٹ۔ اس کا پورا وجود تاریک ہوا تھا۔ میرا محبوب کیا چاہتا ہے میں سمجھ گیا۔ زرق اس کے نائٹی کندھوں سے کھسکاتے اس کی برہنہ کمر چومنے لگا۔ اس وقت کمرے میں چلے جاؤ۔ یہی چاہتی ہو؟ زنیشا نے غصے سے چیخ کر کہا۔ جو حکم میری جان کا۔ وہ اس کے لبوں پر جھکتے اس کی کلائیاں مضبوطی سے جکڑ گیا تھا۔ زنیشا اس کی گرفت میں پھڑپڑا کر رہ گئی تھی۔ گرفت سخت، لمس نرم تھا۔ آئی ہیٹ یو۔ سانسوں سے کفل ہٹا تو زنیشا نے بپھرتے ہوئے کہا، آئی لو یو۔ زنیشا کا دل کیا تھا زرق کا سینہ نوچ ڈالے۔ اسے غصہ کیوں نہیں آتا تھا آخر؟ بہت برے لگتے ہو، زنیشا نے سانسیں درست کرتے ہوئے کہا۔ تم بہت اچھی لگتی ہو۔ نرمی سے لبوں سے چھوا۔ تمہیں آج کل مجھ پر بہت غصہ نہیں آتا؟ آج کل سے پیار آتا ہے، ارزن مرید کو غصہ نہیں آتا، بے حد معصومیت سے کہتے ہیں زنیشا کی پیشانی پر لب رکھے۔ زنیشا کی ہنسی چھوٹی تھی۔ غصہ، قلق، رنج دور ہوا تھا۔ زرق مسکراتے ہوئے زنیشا کو اپنی باہوں میں سختی سے بھینچتا چلا گیا تھا۔ مجھے اس وقت چھوڑ کر چلے جاتے، جان نکال لیتی تمہاری۔ وہ اس کی گردن میں منہ چھپائے قررائی تھی۔ جانتا ہوں میری جان، بندہ تابعدار جانتا ہے کہ اس وقت اس کی بیوی کو اس کی ضرورت ہے۔ رومانس کی کمی ہونے لگے تو میری بیوی کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے۔ زنیشا کی ہنسی کی جل ترنگ گونجی تھی۔
حال برا کر دوں گی آج رات۔ زنیشا نے ہنستے ہوئے دھمکی دی۔ ڈر گیا حضور، ڈر گیا۔ زرق سنیشا سے دور ہوا تھا۔ وہ زرق کی گردن میں باہیں ڈالے اسے اپنی طرف کھینچ گئے۔ حصار مضبوط ہے میرے محبوب، میری محبوب۔ زنیشا کی سرگوشی گمبھیر ہوئی تھی۔ بڑی ٹھرکی بیوی ملی ہے، توبہ توبہ، کیسا زمانہ آ گیا ہے۔ زرق نے لب دانتوں تلے دبائے، کانوں کو ہاتھ لگائے۔ چلو ٹھڑک پوری کرو اپنی بیوی کی، ایک ادا سے کہا۔ جو حکم جانے جا، بنداف کا غلام۔ وہ اپنے اوپر کمبل ڈال گیا۔ پردے اترتے چلے گئے تھے۔ کمرہ بھاری سرگوشیوں اور سسکیوں میں ڈوب گیا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔